بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالی نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا بیان کیا گیا جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھنا، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم بیان فرمایا جو نماز میں التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ کے معنی اللہ تعالی کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنا اور فرشتوں میں ان کا ذکر فرمانا ہے۔ فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے اور بلندی درجات کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے چند فضائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گنا معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے خلوص و تقوی کی وجہ سے درود شریف پڑھنے کا ثواب احادیث میں مختلف ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے درود بھیجنا گناہوں یعنی صغائر گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسوا ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ درود شریف کے مختلف الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔
البتہ درود ابراہیم کے الفاظ سب سے افضل ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی. خواتین و حضرات، درود پڑھنے کے بعد اہم مواقع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتے پڑھتے یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، جیسے کہ احادیث میں بیان کیا گیا. صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے. آخری تشہد میں تحیات پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، اور پھر حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا کہ تشہد میں اللہ تعالی کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے. اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر اذان کے بعد کی دعا یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة الی آخرہ پڑھو. جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کوئی بھی دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھیں. ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور نماز سے فراغت کے بعد دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی. جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے حمد و ثنا پڑھو یعنی اللہ کی تعریف کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعائیں کرو. جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھر کو قبرستان بناؤ. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف پڑھنے والا بنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ